ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر اکرام الحق، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب میں اس سوال کی طرف آ جاؤں گا کہ امریکہ یہ سارا اپنا دفاعی کاٹ کباڑ اس نے ایران کے ارد اکٹھا کر دیا، اور اب یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ مجھے حیران ہوں انہوں نے گھٹنے کیوں نہیں ٹیکے۔ سیکنڈلی اگر یہ کوئی ایسا ایڈونچر کرتا ہے تو ایک ایسی ہالوکاسٹ کا نقشہ بن رہا ہے جو پوسٹ 1930 لگتا تھا، جو سب سے بڑا ریسیشن آیا تھا۔ تو اگر ہم اس سے بعید تو نہیں ہے یہ کسی قسم کی بھی، یعنی وی کین ناٹ انڈر اسٹیمیٹ دی اسٹوپیڈیٹی آف ٹرمپ اینڈ جو اس کی ایروگنس ہے، امپیریل ایروگنس کہہ لیں۔ اف اٹ ہیپنس تو تیل کے ساتھ کیا ہوگا، سونے کے ساتھ کیا ہوگا، پاکستان کی معیشت جو بالکل ایج پہ ہے، قرضے لے کے قرضے دے رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ کیا سینیریو بن رہا ہے اور اس کی پاسیبلٹی کس حد تک ہے آپ کی دانش میں؟ ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ قائد صاحب۔ دیکھیے انسرٹینٹی جو ہے اسی کی وجہ سے جتنے بھی ریزرو بینکس تھے دنیا کے، انہوں نے بڑی جو ہے مقدار میں سونا خریدنا شروع کیا، اور جس کی وجہ سے چونکہ ویسے نایاب دھات ہے تو ایک دم سے اس کی سپلائی چین میں خرابی آئی، اور پھر بہت اس کی پرائس اوپر نیچے جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ جیسے ڈالر ویک ہوا، لوگوں نے ڈالر سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسوسیٹ کیا اور سونا لینا شروع کیا۔ اب سب لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ وینزویلا میں جو وہ حرکت کر چکے ہیں، کبھی گرین لینڈ مانگتے ہیں، کبھی کینیڈا کو دھمکی دیتے ہیں اپنے ہمسائے کو کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور اب ایران کے ساتھ یہ جو ایک نیا انہوں نے شروع کیا ہے، اس دفعہ تھوڑا مختلف یوں ہے کہ یہ حملہ تو وہ بہت پہلے کرنے کو تیار تھے، مگر اس دفعہ چین نے اور رشیا نے جو سگنلز بھیجے ہیں وہ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سخت ہیں، کہ اس دفعہ اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے، تو اس کی وجہ سے ہم اس میں کچھ تعطل دیکھ رہے ہیں۔ مگر آپ نے درست فرمایا کہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ ہر جو ڈیکینگ امپیریلزم کی شکل ہوتی ہے وہ جنگ کی طرف کھینچ کے لے کے جاتی ہے۔ پہلی دو جنگوں کے اسباب بھی ہمیں پتہ ہے، کیپٹلزم نے اپنے جو تھے وہ مفادات کی خاطر لاکھوں انسانوں کا جو ہے وہ خون بھی بہایا اور دنیا میں ڈسٹرکشن کی۔ تو ڈسٹرکشن چونکہ چائنا کسی وار میں انگیج نہیں ہوتا اور صرف اکنامک گروتھ کر رہا ہے، تو یہ بات بہت پریشان کن امپیریلزم کے لیے ہے کہ جب وہ اس کا کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، جب اکانومی کے اندر اور پیداوار کے اندر اور ایون ٹیکنالوجی میں، اب تو بہت سے پروفیسرز لکھ رہے ہیں کہ اے آئی میں بھی چین بہت جلدی ان سے آگے نکلنے والا ہے۔ تو یہ جو لیکن ڈاکٹر صاحب کل 26 فروری ہے، جب 26 فروری کو مذاکرات ہوں گے اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کل جو ہے وہ ڈیل نہیں ہوتی تو پھر بہت برا دن ہوگا ایران کے لیے، اگر حملہ کر دیتا ہے کل رات کو امریکہ، تو پھر جو تیل کی قیمت اس وقت جو ہے وہ $71 فی بیرل ہے اور 5,41,000 روپے فی تولہ سونا ہو چکا ہے۔ یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ 12 لاکھ روپے تک سونا جو ہے وہ مہنگا ہو سکتا ہے فوری طور پہ، اور جو تیل ہے وہ $300 فی بیرل تک جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہو گیا تو یہ معیشت کا کیا بنے گا سر؟ ظاہر ہے اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی تو یہ بہت ہی نقصان دہ ہوگا، پورے دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہمارے لیے تو خیر چونکہ ہم تو بہت ہی ویک اکانومی ہے اور ہمارا دار و مدار سارے کا سارا امپورٹڈ فیول پہ ہے، ہمارے ساتھ تو کافی پریشانی آئے گی، مگر دنیا کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور مڈل ایسٹ جہاں وہ پلانز بنا رہے ہیں نئی نئی سٹیز کے گروتھ کے، تو یہ ایک لحاظ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ان کی اکانومیز گرو کریں اور یہ اکنامیکلی اس قابل ہو جائیں کہ کل کو وہ اپنے ہتھیار بھی بنائیں اور آگے بڑھیں۔ تو سعودی عربیہ کا پاکستان سے پیٹ کرنے کا بھی ایک اشارہ تھا کہ چونکہ مڈل ایسٹ میں تو کوئی بھی نیوکلیئر پاور نہیں ہے، تو ایک اشارہ تھا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیسے جیسے سعودی عربیہ نے بھی نئے نئے پلانس پروجیکٹس جو ہیں جو آئل سے ہٹ کر اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں، جیسے یو اے ای میں دبئی نے، پھر اس کے بعد ابو ظہبی نے شروع کیے، تو یہ بات ان کے لیے بہت پریشان کن ہے کہ اگر مسلم ممالک بھی اور چین اور رشیا تو خیر آلریڈی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر یہ بھی نکل گئے تو پھر وہ ایران کی بوگی کو زیادہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ ایران سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر ان کا پیش ظاہر ہے یو ایس ایس آر کے ڈس ممبر کے بعد کوئی تو دشمن چاہیے تھا جس کو سامنے رکھے
وہ پوری عوام کو بھی بیوقوف اپنی بنا سکیں اور جسٹیفیکیشنز بھی پیدا کر ڈاکٹر صاحب سکیں۔ معافی چاہتا ہوں، میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں، $1 ٹریلین تک لے گئے ہیں وہ اپنا بجٹ سنا ہے جو اب اس سے بڑھا دیا انہوں نے، اور ظاہر ہے لیکن ایران نے جو کہا ہے اس نے کہا ہے کہ تمام امریکن انٹرسٹ، ناٹ صرف کہ فوجی اڈے بلکہ جہاں جہاں ان کی انویسٹمنٹ ہے، جہاں جہاں پہ ان کے تیل کے کنویں ہیں وہاں بھی وہ ظاہر ہے وہ تو ڈیسپریشن میں ہے، اس کی تو ایگزسٹنس، تو دس بیکمز اے ویری ہاربل سینیریو اف وی انویسیج اٹ ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل، یہ جو منظر نامہ ہے یہ تباہی کا ہے اور دنیا کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہی تھا کہ اب کم از کم آپ کو پتہ ہے کہ جب پیس کا انیشیٹو رہا، دتاب کا رہا، سب کا یہ ہی مقصد تھا کہ کم از کم انسانیت کو پھر دوبارہ ایسی جنگوں میں نہ دھکیلا جائے، مگر اب جو ٹرمپ کی حکومت ہے اس سے خطرات لوگوں کو یہی ہیں کہ وہ کسی وقت کچھ بھی بڑا ایڈونچر کر سکتے ہیں، چونکہ جیسے آپ نے شروع میں خود بھی فرمایا کہ یہ جو ان کی ایروگنس ہے اس کے تو کوئی ہمیں حد نظر نہیں آتی کہ وہ کہاں تک جائیں گے، اور جو منظرنامہ لوگ پیش بھی کر رہے ہیں کہ اس سے بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی اس علاقے میں، اور ایک اس سے پھر عالمی ظاہر طور کے اوپر اس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے۔ اور آپ نے درست فرمایا کہ ایران کے پاس تو اب کھونے کو کوئی زیادہ نہیں ہے، اتنے سالوں کی سینکشنز کے بعد وہاں کے لوگوں نے جو ہے سروائیو کیا ہے، مگر اندر سے رجیم چینج کی جو پوری کوشش تھی، جو گولیاں چلائی گئیں، مسجدیں جلائی گئیں اور بہت سی عجیب حرکتیں کی گئیں جو کہ ظاہر ان کے جی ڈاکٹر صاحب، اگر ایسا ہوتا ہے، اگر حملہ ہوتا ہے تو بالکل دنیا کی معیشت جو ہے وہ خطرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اگر بات کرتے ہیں، معیشت کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع جو آج نظر آیا وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب یورپ میں ہیں، اور یورپ کے کئی ممالک، بلکہ میں یہ کہوں تو آپ اس کی تصدیق فرمائیے گا کہ یورپ تقریباً تمام بوڑھا ہو چکا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ نوجوان نسل بہت کم ہے، اور اس کے علاوہ جاپان میں جو ہے وہ بہت نوجوان چاہیے۔ اور آج محسن نقوی صاحب اٹلی میں گئے، انہوں نے 10,500 نوکریاں پاکستان کے لیے مختص کر دی جو کہ ہنرمند افراد کے لیے ہیں، اور 26 ملک یورپ کے ہیں انہوں نے بھی نوکریاں جو ہیں وہ آفر کی ہیں جو کہ 5 لاکھ سے زائد بنتی ہیں، اور اگر جاپان کی بات کی جائے تو 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ ان کو جو ہے وہ نوجوان ہنرمند چاہیے۔ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ 20 لاکھ تک جو ہے وہ ہنرمند نوجوان چاہیے۔ تو پاکستان کے پاس ایک موقع نہیں ہے کہ ہم 20 سے 30 لاکھ اپنے ہنرمند نوجوان جو ہیں وہ ان ملکوں میں بھجوا کر زر مبادلہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کما سکتے ہیں۔ یہ بالکل، دیکھیے ہم سے کہیں زیادہ زر مبادلہ ایون فلپینز جیسا ملک جس کے اندر بہت لوگ جو ہیں باہر کام کرتے ہیں، اب وہ مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ ہنرمند کون سے ان کو چاہیے، اور ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارا جو اسکل پروگرام ہے وہ اس قابل ہے ان کو لے سکے، مگر اگر یہ ایسی مواقع پیدا ہوتے ہیں تو پاکستان کے یوتھ کے لیے جو آگے ہی بہت ڈسلوژنڈ ہے اور یہاں ڈگریاں لینے کے باوجود بھی ان کو جابز نہیں ملتی ہیں، تو ان کے لیے تو اچھی خبر ہوگی۔ وہ تو خود بہت سے ینگ لوگ ملک چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، ایک سوال بڑا اہم ہے، میں چاہوں گا وہ ہم ڈالر کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک ڈالر نہ خریدے تو ہم اسے 150 روپے نیچے لے کے آ سکتے ہیں، کیا انٹرسٹ ہے ڈالر کو یہاں رکھنے میں، یا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا پریشر ہے؟ یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے، یا جان بوجھ کے خرید کے اس کو مہنگا رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ڈالر خریدنا تو ایک طرح سے مجبوری بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کو ہی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب باہر کی پیمنٹس آتی ہیں تو اس کی ساری جو سروسنگ کرنی ہے، اور جو ہماری امپورٹ ہوتی ہے اس کا بل بھی، یہ سارا زر مبادلہ تو اس کو تیار رکھنا پڑتا ہے۔ مگر یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو ایک مصنوعی طور پر ہم نے قیمت کو ایک جگہ رکھا ہوا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس کے نقصانات بہت ہیں، کیونکہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ ہم مارکیٹ سے بہت زیادہ ڈالر جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی کاسٹ ظاہر ہے کہ لوگوں کو ہی پے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی بھی جو پروفٹس ہیں وہ الٹیمیٹلی حکومت کے گویا پاس ڈاکٹر صاحب آپ مگر کا وہ یہ کہنا ہے کہ ہم چاہیں تو اس کی قیمت کو نہیں آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ موجود، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ویری ویلیوبل کنٹریبیوشن ٹو آور شو۔